بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 7 کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب 7ویں حدیث کی عبارت دیکھ لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ أُمَيْرِ بْنِ عبد الرحمن العجلش إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي حالة زوجي خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي حالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي حالة وكان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتألق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الحامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أكن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سحل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفزة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة ششن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافز الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ فخمن موٹا ہونا، بڑا ہونا، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بڑے تھے۔ مفخمن باب تفعیل سے عظیم، عظیم الشان ہونا، شان و شوکت والا ہونا۔ یتلألؤ تلألؤ باب تفاعل چمکنا، روشن ہونا، منور ہونا۔ القمر اقمار 3 رات کے بعد آخر ماہ تک کا چاند قمر کہلاتا ہے اور پہلی 3 راتوں کا چاند ہلال ہوتا ہے، جبکہ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ بدرہ اچانک نمودار ہو کر روشن ہونا۔ المشذب اسم مفعول ہے، یعنی صاف تنا، مراد بہت اونچا لمبا ہونا۔ یہ باب تفعیل سے ہے۔ الحامۃ حام بمعنی سر، کھوپڑی۔ ان فراقت جدا جدا ہونا، 2 حصوں میں بٹ جانا، مانگ نکل جانا۔ عقیقۃ عقائق بال، چوٹی۔ عقہ بال کاٹنا۔ عقیقہ دراصل ان بالوں کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن کاٹے جاتے ہیں۔ فراقہ جدا جدا کرنا، مانگ نکالنا۔ مفرق الراس مانگ۔ یجاوزو
تجاوز کرنا، آگے نکل جانا. وفرا توفیرن زیادہ کرنا، بڑھانا. ازہرا صیغہ صفت ہے، چمکدار ہونا. واسعن اسم فاعل، کشادہ ہونا، وسیع ہونا. الجبینی عجبن و جبن و اجبینتن پیشانی، پیشانی کا کنارہ. ازجو یہ صیغہ صفت ہے. زجن لمبا ہونا، پتلی اور گھنی ابرو والا. الحواجب حاجبن کی جمع ہے بمعنی ابرو بھویں. سوابغ سابغی کی جمع ہے. سبوغن مکمل ہونا، پورا ہونا. کرن ملی ہوئی ہونا. ارقن عروقن اعواقن بمعنی رگ، نس. یدرو بھر دینا، حرکت دینا. اقنا صیغہ صفت ہے. کنون بلند، بلند ہونا. العرنین عرانین ناک یا ناک کا بانسا. یعلو علوون چڑھنا، بلند ہونا. یتعملو یہ باب تفاعل سے ہے، غور کرنا، غور سے دیکھنا. اشما اسم تفضیل ہے، صیغہ صفت ہے، سونگنا. کثا صیغہ صفت ہے. کثن گھنا ہونا، گنجان ہونا. اللحیۃ لوحہ لیحہ داڑھی مبارک. سہلا صیغہ صفت ہے. سحول نرم ہونا، آسان ہونا. خدینی خدہ کا تثنیہ ہے. خدورہ رخسار مبارک. ضلیعہ یہ صیغہ صفت ہے. ضلوع بڑے منہ والا، مضبوط ہونا. مفلج اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ایک دوسرے سے جدا جدا ہونا، یعنی دانتوں میں فاصلے والا ہونا. مراد وہ دانت جس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو. اسنان سنن کی جمع ہے، دانت. دقیق صیغہ صفت ہے، باریک ہونا. عنقہ یہ گردن مراد ہے. جید اجیاد جیود گردن. دمہتن دمہن پتھر، ہاتھی کے دانت یا شیشے کی مورتی، یہاں مراد ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی مورتی. معتدل اسم فاعل یعنی درمیانہ ہونا. بادن صیغہ صفت ہے. بدن بدن موٹے بدن والا ہونا، پرگوشت ہونا. متماسکن اسم فاعل، باب تفاعل چمٹنا، ایک دوسرے کو پکڑنا. البطن بطون پیٹ. الصدر صدور سینہ. عریض صیغہ صفت ہے، عراض کی چوڑا ہونا، وسیع ہونا. المتجرد اسم مفعول خالی ہونا، باب تفاعل سے خالی ہونا. موصول اسم مفعول ملا ہوا. اللبتی لبات لبن یہ سینے کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے، سینے پر ہار پڑنے کی جگہ. السرتی سرغات سرر ناف. الخط خطوط دھاری لکیر، لمبا راستہ کہا جاتا ہے. خطوط الکفی ہاتھ کی لکیریں. عاریٌ اسم فاعل خالی ہونا. الثدیین ثدی کا تثنیہ ہے. اسد سدیش. ثدیاء بڑی پستان والی عورت. ذراعین ذراع کا تثنیہ ہے. ازرع زرعان کوہنیوں سے انگلی تک کا حصہ. عالی اعلیٰ کی جمع ہے جو اسم تفضیل سے ہے، بہت بلند ہونا. زندینی زندن کا تثنیہ ہے. زناد ازند کلائی. رحب ریحاب صیغہ صفت ہے، کشادہ ہونا، فراخ ہونا. راحتی راحات ہتھیلی. سائل اسم فاعل. سألا اسم فاعل. سالا. سیلن سیلانن بہنا، لمبائی میں بہنا، یہاں مراد لمبائی میں بہنا ہے. الاطراف طرفن کی جمع ہے، ہاتھ پیر کی انگلیاں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لمبی تھی. شائل اسم فاعل ہے، بلند ہونا. خصمانی صیغہ صفت ہے، گہرا ہونا، خالی ہونا، دبلا ہونا. خامس القدم پیر کے نچلے حصے یعنی تلوے کا زمین سے اٹھا رہنا. اخمصوینی اخمص کا تثنیہ ہے. اخامس خمس پیر کا نچلا حصہ. مسیح اسم مفعول صاف چکنا ہموار ہونا. یہاں مسیح سے ایسے چکنے قدم مراد ہیں جن پر پانی ڈالتے ہی بہہ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی صفت ہے. ینبو فعل مضارع ہے، کسی چیز کا ڈھل جانا، اپنی جگہ سے کھسک جانا. زالا زوالن زائل ہونا، آنا جانا. قلعن اکھاڑنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا. یختو قدم بڑھانا، قدم اٹھانا، چلنا. حونن آسان ہونا. ذریع صیغہ صفت ہے. زروع تیز اور کشادہ قدم ہونا.
المشیتو چال رفتار یعنی چلنا، المشیتو مفعول مطلق ہے۔ جلو جلال اجلال بڑا ہونا مراد ہے۔ نظر انظارا نگاہ آنکھ یعنی دیکھنا۔ الملاحظۃ گوشۂ چشم سے دیکھنا، کن آنکھوں سے دیکھنا۔ یسوکو پیچھے سے ہانکنا، پیچھے چلنا۔ یبدو شروع کرنا، پہل کرنا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے وہ۔ مجھے جس سے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ ماموں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ خود اپنی صفات والا، صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا۔ ہاں البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہی ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی، آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کرام کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے، اس لیے میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ کو میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کو اپنے لیے حجت بنا لوں، دلیل بنا لوں، اور اگر ہو سکے تو ان اوصاف کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کمسنی کی وجہ سے ان کو کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ماموں جان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آپ خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے؟ تو اس اشکال کے جواب میں علماء کرام نے 2 قول جمع فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو ابتدائے زمانے پر محمول کیا جائے گا، یعنی کہ اولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے بعض علماء کرام نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سہولت کے ساتھ مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے سہولت سے نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہیں نکالتے۔ کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے، ہم نے پچھلی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں 3 روایات پڑھی تھیں۔ پہلی روایت کہ جمعہ یعنی کندھوں تک آپ کے بال تھے، اور دوسری لمہ یعنی جو کانوں سے تھوڑے اوپر ہوں، اور تیسری وفرہ یعنی لمہ اور جمعہ کے درمیان۔ تو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، یعنی کہ لمہ۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ، آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن جب غور کرتا تو معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی۔ آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ والے نہیں تھے۔ آپ کے دانت مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ بھی تھا۔
سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی. آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گٹھا ہوا تھا. پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا. جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور قوی تھی، جو کہ قوت کی دلیل ہوتی ہے. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا، یا یہ کہ بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں کے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا. اسی طرح ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی ایک باریک دھاری تھی. اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا. ہاں، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ تھیں، اور اسی طرح ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک نرم اور پرگوشت تھے. ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی. آپ کے تلوے مبارک قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور ملائم ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، بلکہ فوراً ڈھلک جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے. قدم مبارک زمین پر آہستہ پڑتا تھا، زور سے نہیں پڑتا تھا. آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ آپ پستی میں اتر رہے ہیں. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی. آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے، اور اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. تو اشکال کا جواب یہ ہے، یعنی کہ دونوں احادیث میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو زمین کی ہی طرف دیکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیچی نظر رکھنے کی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو اپنے آگے کر دیتے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے. جس سے بھی ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رہ جانا علماء کرام نے اس کو تواضع پر محمول فرمایا ہے، لیکن مترجم کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انسب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسماندگان اور کمزوروں کی خبرگیری کے لیے آپ پیچھے رہا کرتے تھے. آج کے سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق، عادات، جملہ انواع کو تفصیل کے ساتھ پڑھا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.